ویسے جنت کی بھی ڈسکرپشن جو آپ نے اپنی امیجنیشن میں رکھی، وہ شیشے کا محل ہے، اڑ بھی رہا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے کیا کرنا ہے یہ سب؟ میں نے دودھ کی نہر کیا کرنی ہے؟ میں نے شہد کی نہر کیا کرنی ہے؟ بتائیں. مجھے تو یہ چیز موٹیویٹ نہیں کرتی. میں اپنی ذات کی اپنی بات کروں، مجھے تو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں آتی. مجھے بہت سے لوگوں موٹیویٹ کو نہیں نہ کرتی. کرتی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تو موٹیویٹ کرتا ہوگا نا. یہ کچھ بھی نہیں کرتا. یا یہ عربوں کے لیے بتایا نہیں گیا. دیکھیے، قرآن مجید نے تو ایک ایسے انسان کو سامنے لیا ہے جو نارمل زندگی گزار رہا ہے، اس کا ایک عمومی ذوق ہے. تو اور خاص طور پہ وہاں پر عرب کے آپ دیکھیں نا، یہ جو خاص طور پہ جنت کی منظر کشی کی گئی ہے، جنات تجری من تحتها الانہار. آپ تصور کیجئے یہ ایک صحرا نشین کے لیے، جہاں نہ سبزہ ہوتا تھا نہ پانی ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اصل میں اس کی آئیڈیل زندگی کا نقشہ کھینچا ہے. ٹھیک ہے. میرے آپ کے لیے شاید یہ کوئی بھی خاص بات نہ ہو. ہم تو ادھر باہر نکلیں گے راستے میں، جناب اتنے درخت، میں راستے میں آیا ہوں، اتنے درخت ملے ہیں، ہاں جی، نہریں بہہ رہی ہیں، وہ تو ہمارے روزمرہ کا حصہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. یورپ میں تو یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو بعض اوقات تنگ ہو جاتے ہیں. تو قرآن مجید نے ان کو سامنے رکھا ہے. انسانوں سے انہوں نے ایک بات کہی ہے ان جنرل، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمہارا دل چاہے گا، صحیح، جو تم چاہو گے. ٹھیک. اب ہو سکتا ہے آپ کا ذوق علمی ہے، آپ یہ کہیں پروردگار مجھے تو کتابیں اچھی پڑھنی ہیں، ہاں، مجھے کوئی انٹلیکچوئل 3 ٹائم چائے ریسرچ مل جائے، کرنی ہے. بیگم مل جائے، کتابیں مل جائیں، بہت ہے میرے. وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے جو تمہارا دل چاہے گا تم بتاؤ نا. اچھا، یہ جنت میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، اچھا، تم ڈیسائیڈ کرو کہ تمہیں کیا رہنا ہے.